حضرات گرامی قدر اور معزز قرہ حضرات، اس قرآن پاک کی محفل کے انعقاد پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور جس طرح آپ مسجد کی انتظامیہ نے قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت کا لگاؤ اور دین سے لگاؤ اور قرآن پاک سے لگاؤ کو ظاہر کرنے کے لیے مقامی اور غیر مقامی قرآن حضرات کو دعوت دے کر گجرات شہر میں بلکہ ضلع گجرات میں اس مسجد کی ایک اپنی مثال قائم کر دی ہے۔ اور میں دعا گو ہوں اس انتظامیہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسی طرح قرآن کی محبت پیدا فرمائے، جس طرح قرہ حضرات قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے ان کے لیے، اور اسپیشلی مصر سے اور تنزانیہ سے جو قرہ حضرات آپ کی اس محفل پاک میں تشریف لائے ہیں، یہ میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں، یہ آپ اہل محلہ کی اس مسجد کی یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ جن حضرات کو ہم جب نیٹ نہیں تھا تو ہم ان کو کیسٹوں میں یا سیڈیز میں سنا کرتے تھے۔ عرب کے جو قرہ حضرات ہیں ان کی بات کرتا ہوں میں، اور اب ہم جس طرح مجھ سے پہلے میرے محترم تعارف کروا رہے تھے کہ وہ حضرات جو یوٹیوب دیکھتے ہیں انہوں نے ان حضرات کو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ بڑی سعادت ہے، بڑی سعادت ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سنانے والے کہاں مصر ایک دوسرا بر اعظم ہے، افریقہ کے اندر یہ شمار ہوتا ہے کہ وہ بر اعظم کہاں، بر اعظم ایشیا اور اس کے اندر پھر پاکستان، اور پاکستان کے اندر پھر گجرات، اور ملا چاترنگ کی یہ خوش قسمتی، یہ سعادت کہ کہاں کے قرآن حضرات ان کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے نصیب میں لکھ دی کہ یہ لوگ قرآن حضرات کی تلاوت بھی سنو اور اپنے دل کی دنیا کو بھی بدل لو۔ اور سب سے پہلے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے مہمان کو ویلکم کہنا، تو چونکہ یہ ہمارے لیے ایک دوسری کنٹری سے آئے ہیں تو تھوڑا سا وہ والے الفاظ کہ ان کا انٹروڈکشن جو ہے وہ ہم، تاکہ ہمارے مہمانوں کو بھی خوشی ہو کہ مائک پر جو بات ہو رہی ہے یہ بات اب ہمارے بارے میں بھی ہو رہی ہے۔ ابھی تو صرف وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو یہ پتا یہ بندہ کچھ کہہ رہا ہے، تو اب ان کے لیے تھوڑے سے الفاظ جو ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ So they are here, they are honorable guests for us. They have come from abroad to Pakistan in this city and in your mosque. And they are welcomed by the management of the mosque. And they are welcomed by us as a Pakistani. And it is our responsibility. We all show our respect for both of them because they are the best reciters in the world, and they are our brother, they are our guests, they are our honorable guests. They are here in our mosque, and we are all welcome, and they are welcomed by all of you.
and they are welcomed by the management of your mosque. And inshallah they will recite the Holy Quran before you. And when they recite, you will feel the change of your heart. اپنے آغاز میں دعوت دینے لگا ہوں. قرآن شروع ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم اگر لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن کی جتنی پیاری محفل آپ نے سجا دی ہے نا، آپ نے اللہ کے حضور جو ریکارڈ آپ نے بنا دیا ہے، اگر 2-4 منٹ کی کمی بیشی ہو جائے تو میرا خیال ہے محفل کو 4 چاند ہی لگے گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ قرآن کا آغاز کرتا ہے اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ہمارے شک کو دور کر کے ہمیں یقین کی طرف لے کے آنا چاہتا ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ شروع میں سورۃ فاتحہ کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے مومن، اے بندے، تو یہ کتاب کو پڑھنے لگا ہے، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لے، تیرا نفس بھی اور شیطان بھی تیرے اندر شک ڈالے گا، لہٰذا تیرا میرے ساتھ رابطہ اس طرح کا ہونا چاہیے، اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی تیرے دل میں میرا قرآن پڑھتے ہوئے شک نہ آئے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ابھی کتاب آگے پڑھی ہوئی ہے، احکامات آگے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ شروع سے ہی میں تجھے بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں جو قرآن آیا، جو نسخہ آیا ہے، یہ بات بندے یقین سے یہ یقین پیدا کر اپنے اندر کہ تو اس کتاب کے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک تو پہنچے گا، لیکن تیرے اندر شک پیدا نہ ہو. جب تیرے اندر یقین پیدا ہوگا تو پھر قرآن تجھے فائدہ دے گا. یہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے. اب ذرا ہم اہل سنت والے ہیں اور بڑے اچھے موقع پہ آپ کی یہ محفل ہو رہی ہے، قرآن کی محفل بھی ہے اور ادھر سے میلاد کی راتیں بھی شروع ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک حدیث پاک جو ہے نا اس کی طرف چلتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتفنى بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو قرآن کو نغمگی خوبصورت آواز کے ساتھ جو قرآن کو نہ پڑھے. ایک طرف قرآن میں اللہ کی بات آپ سے کی اور اسی قرآن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک آپ کے سامنے پیش کیا کہ اے بندے، قرآن کو جتنی اچھی آواز میں تو پڑھ سکتا ہے نا، قرآن کو اس طرح پڑھ. لیسا منا شروع میں کہا گیا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اس قرآن کو اچھی خوبصورت نغمگی والی آواز کے اندر تلاوت نہ کرے. اب ہم یہ مصر سے آئے ہوئے ہمارے بھائی جو ہیں، تنزانیہ سے جو آئے ہمارے بھائی جو ہیں، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اعزاز کیا دیا. کون سی سب سے بڑی کوالٹی اللہ نے ان کو دی کہ اللہ نے قرآن بھی دیا اور ان کے گلے کو اس قابل بنا دیا کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں تو پوری کی پوری فضا جھوم جاتی ہے. اب ان کو دعوت دینے لگے ہیں. First of all, let me say about Quran in the regard of our guests. At the beginning of Quran, you know, Allah says, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. And Allah says, this is the glorious book, and in which there is no chance of doubt. There is no chance of doubt.
It is the saying of Allah. And what is the saying of our holy prophet? Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Laysa minna man lam yatafanna bil Quran. He is not one of us. I hope you will be listening to me. He is not one of us. He doesn't recite the Holy Quran in beautiful and melodious voice. So God gifted you the best voice for recitation, and God chose you. Now it is requested our first honorable guest, which is to be invited to come before you and recite the Holy Quran before you. I hope Mr. Al-Hafiz Abdur Rahman Al-Hawli from Egypt, from Misr to Pakistan. اور اگلی بات جو میں کروں آپ کے سامنے، پہلے اردو میں کہہ دیتا ہوں میں، تاکہ ہمارے بھائی آپ ہم سب کو سمجھ آ جائے اور ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ واقعی قرآن کی بڑی عزت ہے، اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کی بھی عزت قرآن کی وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہمارے مہمان ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ہم نعرہ لگائیں گے۔ اب میں ان کو بتا لوں کہ ہم آپ کی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے، and you are our honorable guest, and we all show our respect for you, and we have to raise slogans for the glorious of Quran. Okay? ٹھیک ہے؟ اب جو ہے آپ نے میرے ساتھ میرے نعرے کا جواب دینا ہے، اور یہ مائک حافظ صاحب کے سامنے ہو جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ واقعی میری آمد پر نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، ہاں، تاکہ یہ مصر میں جائیں تو جا کر کہیں کہ لوگوں پاکستانی بھی محبت کرتے ہیں، اور جب پاکستانی کی بات کریں تو ملا چاترنگ میں مسجد محمدی کی بھی بات کریں گے، اور اوپر سے میلاد کی رات بھی ہے۔ پوری طرح دونوں ہاتھ اپنے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے ہم نعرے کا جواب دیں گے، ہم اس سلوگن کا جواب دیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔